ഇതില് പുരാണകാരാണ് അബൂബക്കർ മുസ്ലിം اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وهم لا یظلمون ووفیت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون۔ پچھلی آیات میں رب العالمین نے انسانوں سے شکوہ فرمایا کہ رب العالمین نے جیسے نعمتیں دی ہیں ویسے لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی۔ اور اب کی آیات میں رب العالمین آخرت کی منظر کشی کر رہے ہیں، آخرت کا ہولناک منظر بیان فرما رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اور پھونکا جائے گا سور، اس سے نفخہ اولا مراد ہے۔ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اور بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں، وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جو زمینوں میں ہیں، سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ بے ہوش ہو جائیں گے۔ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ تو من شاء اللہ یعنی فرشتوں پر بھی موت طاری ہوگی۔ من شاء اللہ میں یہ بات بتلا دی کہ پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، شہداء ہیں، حوریں ہیں، ولدان جنت ہیں، ان پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی، مگر پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ فرشتوں پر بھی موت طاری ہو جائے گی، کوئی جاندار چیز باقی نہیں رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جیسے دوسرے موقع پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، جب ساری کائنات پر موت طاری ہوگی تو رب العالمین اعلان کریں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، کہاں چلے گئے تکبر کرنے والے؟ اَيْنَ الْجَبَّارُونَ، کہاں چلے گئے اکڑ اکڑ کر چلنے والے؟ تو پھر کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، تو رب العالمین خود ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہت ایک اللہ کی ہے، آج کے دن ایک اللہ کی ذات باقی ہے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، پھر پہلے نفخہ اولا پھر نفخہ ثانیہ۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ 40 سال کے بعد ہوگا، 40 سال کے بعد پھر پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ سور، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پس اچانک وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جہاں کہیں بھی کوئی ہوگا اٹھ کھڑا ہوگا، قبروں میں ہے تو وہ قبروں سے نکل آئے گا، اور پرندوں نے کھا لیا تو ان کے پیٹوں سے نکل آئے گا، مچھلیاں ہڑپ کر گئی وہاں سے نکل آئیں گے،
آگ میں جلا دیے گئے وہ بھی آ جائیں گے، سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کیا ہو رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھولی جائے گی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبریں کھولی جائیں گی۔ پھر اسی طرح ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی مردے ہیں سارے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، یعنی پچھلی آیت میں آخرت کے دن کے ابتدائی مراحل کا تذکرہ، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ کے اندر آگے پیش آنے والی صورت کا تذکرہ، تو کیا ارشاد فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے، رب تعالیٰ کے نور کی تجلی ہوگی، سارا میدان محشر نور ہی نور ہوگا، لیکن کافر اس نور سے محروم رہیں گے۔ مومن جب اللہ کی عدالت میں جائیں گے یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں ہوگا۔ کافروں منافقوں کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، وہ مومنوں کو آوازیں دیں گے کہ ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ، انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا انتظار کرو ہم بھی روشنی حاصل کر لیں تمہاری روشنی سے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے پس تلاش کرو روشنی۔ مراد یہ ہوگی کہ یہ نور تو ہم دنیا سے ساتھ لائے ہیں، یہ روشنی کا سامان تو ہم نے دنیا میں حاصل کیا تھا، تم وہاں سے جا کر لاؤ۔ اب یہاں کون آ سکتا ہے؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پس کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان دیوار، اس کا دروازہ ہوگا۔ کافر اس طرف ہو جائیں گے، مومن اس طرف رہ جائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور رکھی جائے گی کتاب، ان کا نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے رکھا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور لایا جائے گا نبیوں کو، وَالشُّهَدَاء، اور گواہوں کو، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انبیاء کرام بھی آئیں گے، ان کی امتیں بھی آئیں گی، اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے حل بلغت قومک، کیا آپ نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچایا تھا؟ میری دی ہوئی دعوت، میرا دیا ہوا پیغام، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ کی دعوت آپ نے پہنچائی تھی؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا، مگر میری قوم نے مانا نہیں۔ میں تو دن کو بھی ان کے پاس گیا، میں تو رات کو بھی ان کے پاس گیا، ان لوگوں نے مجھے دیکھ کر کانوں میں انگلیاں ڈالی، ان لوگوں نے مجھے دیکھ کر یجعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، اور انہوں نے مجھے دیکھ کر کانوں میں انگلیاں، چہروں پر پردے ڈالے، مجھے دیکھ کر رستے تک تبدیل کر لیے۔ تو جب نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے تو پیغام پہنچایا تھا، انہوں نے نہیں مانا، قوم سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گی یا اللہ نوح علیہ السلام نے ہمیں تبلیغ کی ہی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کی ہے تو ان کو کہیں گواہ پیش کریں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے آخری پیغمبر کی امت میری گواہ ہے، تو صحابہ نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے صحیح معنی میں تبلیغ کا حق ادا کیا۔ وہ قوم کہے گی یا اللہ یہ ہمارے خلاف گواہی کس طرح دے سکتے ہیں، ہم سب سے پہلے آئے، یہ سب سے آخر میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندو تم گواہی کس حیثیت سے دے رہے ہو؟ یہ کہیں گے اے پروردگار ہم نے آپ کی کتاب میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اے اللہ ہم نے آپ کی کتاب میں پڑھا، لانے والے جبرائیل تھے، پہنچانے والے حضرت جبرائیل، اور نازل ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا یقیناً آپ کی کتاب بھی سچی،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے، لانے والے حضرت جبرائیل بھی سچے، اور آپ کا پیغام بھیجا گیا یہ بھی بالکل برحق ہے۔ تو ہم نے تو وہاں پر پڑھا ہے، اس کے مطابق ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو جب یہ صحابہ گواہی دیں گے نوح علیہ السلام کی قوم کی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے صحابہ کی، تو یہ اس امت کو یہ اعزاز نصیب ہوگا۔ تو یہاں یہی ارشاد فرمایا وجیء بالنبیین، لایا جائے گا نبیوں کو، والشہداء، اور گواہوں کو لایا جائے گا، وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ووفیت کل نفس ما عملت وہو اعلم بما یفعلون، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا۔ رائی کے ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوگی اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور اگر اللہ نہ کرے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی تو معاملہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس دنیا کی زندگی کو معمولی نہ سمجھو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ تو اللہ نے دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، یہ تو اللہ نے زندگی دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں آخرت کی تیاری کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، میرے اللہ نے یہ ساری نعمتیں اس لیے دی ہیں تاکہ میرا اللہ دیکھے کہ میرے بندوں میں سے اچھے عمل کون کر کے آتا ہے۔ ووفیت کل نفس ما عملت، ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا، وہو اعلم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کے کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ آج جو کچھ میں عمل کر رہا، جو عمل مجھ سے سرزد ہو رہا، جو میری آنکھیں دیکھ رہی، جو میری زبان بول رہی، جو میرے کان سن رہے، جو میرا دل و دماغ دیکھ رہا، سب کچھ میرا اللہ جان رہا ہے۔ ہر چیز میرے اللہ کے علم کے اندر ہے، ہر چیز میرے اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ تو اگلی آیات میں بھی میرے اللہ نے جنتی اور جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے آخرت ہی کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو فکر و عمل کی دولت سے نوازے۔